بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز سے مولانا منظور مینگل صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز اور تبصرے چل رہے ہیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی ہے۔ تو آج ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا ہے، آڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی اور اس بات سے میرا کیا مطلب تھا۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کی ہے اور کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری بات چیت کر رہی تھی اور گپ شپ ہو رہی تھی، مذاق چل رہا تھا، اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ذکر آیا تو میں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دی کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور کر دیے گئے تھے، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہو گئے تو ہمارا وزیر داخلہ بھی ایسے محصور ہو گیا ہے، جب باہر نکلے گا تو اس کو لوگ جوتے ماریں گے، تو اس طرح وہ بھی محصور ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تشبیہ دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک گھر میں بھوکے پیاسے رہے، محصور رہے، یہ بات کوئی غلط نہیں ہے۔ تو اس سے تشبیہ دی کہ جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں محصور ہو گیا، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی ایسے محصور ہو گیا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، کوئی کام کاج نہیں کر رہا اور کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ انہوں نے تشبیہ دی اور کہا، لوگوں نے اس بات پر یہ تبصرے شروع کر دیے اور ویوز لینے کے لیے ویڈیوز بنانا شروع کر دی کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا کوئی عنصر اس میں نہیں ہے، اور مولانا منظور مینگل صاحب وہ عظیم انسان ہیں جو استاد العلماء ہیں، کئی سارے ان کے دنیا بھر میں شاگرد ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کی وکالت، ان کا دفاع ایران میں جا کر مولانا منظور مینگل صاحب نے کیا ہے اور اکیلے جا کر کیا ہے، بڑے بڑے مجتہدین کے سامنے، اور ان کے گھر میں جا کر مولانا منظور مینگل صاحب نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا ہے۔ تو مولانا منظور مینگل صاحب تو وہ شخصیت ہیں، ان پر گستاخی کا الزام لگا دینا یہ بہت بڑی ایک یہ غلط بات ہے، اور یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ کہا ہے کہ کسی کو اگر زیادہ اعتراض ہے تو وہ آ کر مجھ سے بات کرے، میں زندہ میں ہوں، موجود ہوں، مجھ سے آ کر سامنے بات کرے، میں اس کو بتاؤں کہ کیسے میں نے گستاخی کی ہے اور میرا مطلب کیا تھا۔ چاچا اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی باتیں پھیلانے سے پہلے ذرا سوچا جائے کہ ہم کس عالم کے بارے میں اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا وہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ مبارک مولانا منظور مینگل صاحب کا بذاتی بیان بھی آ گیا ہے، انہوں نے آڈیو پیغام بھی جو ہے نشر کیا ہے اور کہا ہے کہ میرا مقصد گستاخی نہیں تھا، میں نے تشبیہ دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ چاچا اس طرح کی ویڈیوز بنانے سے گریز کیا جائے۔ مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ جو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور اسلام کے بہت بڑے داعی ہیں، استاد العلماء ہیں، اور اسلام کی دین کی وکالت کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔